اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج 7ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ پارہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو خط دے کر شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ شاہ نے وہ خط پڑھا اور مسلمانوں سے قرآن کریم سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ یہ سورت سن کر نجاشی اور کچھ درباری اس درجہ متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھیں حق کی معرفت کے اثر سے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دیں، اور ہمارے پاس اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لانے کا کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ ہم تو بس یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صلحاء کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ اس کے بعد قسم کی 3 قسموں کا تذکرہ ہے: یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے اور واقع میں وہ غلط ہو، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ۔ اگر پچھلے کسی کام پر جھوٹی قسم کھائی جائے جان بوجھ کر، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، توبہ اور استغفار لازم ہے، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں کل سے تم سے بات نہیں کروں گا، میں کل سے گٹکا نہیں کھاؤں گا، لیکن اگر وہ بات کرنا شروع کر دے اور اسی طریقے سے وہ گٹکا کھانا شروع کر دے تو اس پر کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ان تینوں پر قادر نہیں ہے تو پھر لگاتار 3 روزے رکھے۔ شراب، جوا، بت، پاسے اور لاٹری قطعی حرام اور شیطانی عمل ہے۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے بارے میں لوگوں کو بتلایا کہ حج فرض ہو چکا ہے تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، وہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تھے، کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو واقعی پوری امت پر وہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ آیت نمبر 103 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ مشرکین بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے کہ جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ سائبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچے جنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حامی وہ نر اونٹ تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو، اسے بھی
بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو؟ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، ایسی بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ ہو۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں آپ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے تو اے اللہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ، یہ وہ دن ہے جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچوں کو نجات ملے گی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے۔ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت۔ انعام یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی چوپائے کے ہیں۔ چونکہ اس میں چوپاؤں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس صورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں فروع احکام زیادہ تر بیان کیے گئے تھے، لیکن سورہ انعام میں اصول احکام زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، اور 6 آیت سے پچھلی امتوں کے نافرمان ہونے کے بارے میں اور جو ہلاک ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ انہیں اللہ کے غضب سے ڈرایا گیا ہے، نیز زمین میں چل پھر کر دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ اور پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مکہ کے کافروں نے مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مطالبے پیش کیے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریعہ معجزہ ہمارے لیے تمام دنیا کے خزانے جمع کرا دیجیے۔ نمبر 2، مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید اور نقصان دہ واقعات سے آگاہ کر دیجیے تاکہ ہم اس کا نظم و نسق کر سکیں۔ نمبر 3، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ہی قوم کا ایک فرد جو ہماری ہی طرح ماں باپ سے پیدا ہوا اور تمام بشری صفات میں ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ اللہ کا رسول بن جائے۔ کوئی فرشتہ ہوتا جس کی تخلیق اور دیگر اوصاف ہم سے ممتاز ہوتے تو ہم اسے اللہ کا رسول مان بھی لیتے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب میں آیت نمبر 50 نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن میرے پاس ہیں، یا غیب کی ہر چیز کو میں جانتا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں۔ مجھ سے دلیل اس چیز کی مانگی جا سکتی ہے جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایات انسانوں تک پہنچاتا ہوں۔ مشرکین سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ کئی آیات میں امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور آپ علیہ السلام کے والد اور قوم کی بت پرستی کی تردید کا ذکر ہے۔ والد بت بناتے ہیں اور بیٹا دین کی دعوت دے رہا ہے، باپ مشرک بناتا ہے اور بیٹا توحیدی بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی، آپ اور آپ کی قوم دونوں گمراہی پر ہیں۔
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خود کو اور قوم کو کفر سے بچا لیجیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا اور ان کی ستارہ پرستی کی تردید فرمائی۔ ہوا یہ کہ ایک رات آپ لیٹے تھے، آپ نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں، رب نہیں مانتا ہوں۔ پھر دوسرے دن چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، چاند بھی ڈوب گیا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر ایک دن سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اپنی قوم کے سامنے وہ ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اصنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت و توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 87 تک مذکور ہے۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا دلائل کے ساتھ تعارف کروایا ہے۔ انسان خود سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت دلائل اور نشانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو خدا مانتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آیت نمبر 108 میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کافروں کے سامنے ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ کافر لوگ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں۔ 7ویں پارے کی آخری آیت میں ارشاد باری ہے کہ جس طرح یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے، ہم بھی بطور سزا ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please subscribe, like and share this video, and hit the bell icon for latest update of video.